سیکشل ہیلتھ میں یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ جی جس طرح آج کل میڈیا کا دور ہے کہ جی جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، اورل سیکس یا اینل سیکس یہ الاؤ ہے یا اس کے کوئی ہیلتھ کے ہیزارڈ. مذہب کی میں ابھی فی الحال بات نہیں کر رہی، میں صرف ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ ایک جگہ جہاں سے ایک مرد یا عورت کا پخانہ آتا ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ جراثیم اور ڈرٹی نہیں ہوگی؟ کیا وہ ہیلتھ ایشوز کریٹ نہیں کرے گی؟ ایک نارمل ہیومن مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ، یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی رسکی ہے. ایچ آئی وی ایڈز کا وائرس بالکل اسی وجہ سے پھیلتا ہے، اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ جو ان یوزول طریقے سے، جو غیر معمولی طریقے ہیں، جو اگینسٹ دا نارمس ہیں، ان کو یوز کیا جائے تو ایڈز پھیلنے کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہیپیٹائٹس پھیلنے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اتنی بیماریاں ہیں کہ جو گنتی کی نہیں. تو جب یہ کوشچن لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ جی آپ تو مسلم ہیں، اس لیے مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے، غیر مسلم بھی اب اس کو یہ چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ بیماریاں جب عام ہو رہی ہیں تو اس چیز کو بین کر رہے ہیں کہ راستہ وہی سیدھا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ویجائنا کے تھرو پینیٹریٹ کرنا ہے، اور ویجائنا ہی بیسٹ روٹ ہے. اس میں پھر ڈفرینٹ پوزیشنز آ جاتی ہیں. پوزیشن پہ ہم اس لیے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی کوئی اسپیسیفک پوزیشن میل کے لیے یا فیمیل کے لیے پینفل ہو سکتی ہے. تو جب فیمیل کو پین ہونے لگے تو اس پوزیشن کو چینج کر لینا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو، اگر کسی بڑے بوڑھے نے ایک پوزیشن بتا دیا تو ساری پر اسی ایک پوزیشن پہ آپ لگے رہے. نہیں، پوزیشن چینج کرنے سے پلیئر بڑھ سکتی ہے، پین بڑھ سکتی ہے. تو جو پوزیشن سوٹیبل ہو کپل کے لیے اس کو وہ پوزیشن اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور فیمیل کو اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ پین نہ ہو. کیونکہ سیکس جو ہے اگر ایک پینفل ایکسپیرینس ہوگا تو پھر کبھی بھی اس کو کرنے کو دل نہیں چاہے گا. فیمیل اوائڈ کرے گی، میل اوائڈ کرے گا، اور جب ایک پارٹنر اوائڈ کرتا ہے تو جو دوسرا ہے جس کو ڈیزائر ہے وہ پھر اس کے لیے دوسرے راستے اپناتا ہے، جو کہ ایک سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، جسے ہم ایکسٹرا میرائٹل افیئرس کہتے ہیں. تو سیکشل ہیلتھ امپروو کرنے کے لیے میل اور فیمیل کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک نئی لائف شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہم کہتے ہیں کہ پریگنینسی ہونے کے لیے منیمم ہفتے میں 3 دفعہ سیکس کرنا ضروری ہے. میکسیمم ڈیلی بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اب سوری میرا تھوڑا سا ناک بند ہے، اس کو برداشت کیجیے گا. اب بات یہ ہے کہ ڈیلی سیکس کرنے سے اکثر خواتین اور مردوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جی کمزوری ہو جاتی ہے، جی کمر میں درد اور ٹانگوں میں درد، اور جی یہ بھوک کا زیادہ لگنا اور پرابلمز ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک متھ بھی ہے اور ایک یہ کانسیپٹ بھی ہے. بچپن سے ہمارے یہاں لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی جو عورت اس طرح کے کام کرتی ہے نا وہ بیکار ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے. اس طرح مردوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام بار بار کیا تو آپ کے گٹوں گوڑوں میں سے جان نکل جائے گی، سارا گوڑوں کا پانی بھی چلا جائے گا، کمر کا پانی بھی چلا جائے گا، اور آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. اب اس طاقت کو بحال کرنے کے لیے حکیموں کے کشتے بھی کھلائے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو ایکسرسائز کے بعد بھی تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، تو تھوڑی سی نکاہت ہونا، تھوڑی سی تھکاوٹ ہونا، یہ ڈار بن. ڈائٹ اگر اچھی ہوگی تو جو لوگ ریگولر سیکس کرتے ہیں 3 ٹائمز پر ویک، ان کے اندر دل کا دورہ پڑنے کا چانس کم ہو جاتا ہے، ان کی ایوریج لائف زیادہ ہوتی ہے، ان کی ایوریج صحت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، بجائے اتنی کہ وہ لوگ ان لوگوں کے جو سیکس کبھی کبھار کرتے ہیں مہینے میں 1 دفعہ. تو یہ جو سیکشول ہیلتھ ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اوور آل میل اور فیمیل، ینگ میل اور فیمیل کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ریگولر بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی ہارٹ بیٹ امپروو ہوتی ہے، یہ کارڈیو واسکولر یعنی دل کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، دل کی پمپنگ بہتر ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہوتا ہے، ایوریج لائف سپین بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ مینٹلی فزیکلی ریلیکس رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. تو فیمیل کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں، اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، پراپر ڈسچارج ہوتی ہے، خوشی خوشی اپنے پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے تو اس کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں. یہ جو خواتین میں موٹاپا پایا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ زیادہ کھاتی ہیں تو موٹی ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. فیمیل میں جب ہارمون بیلنس نہیں ہوتے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی کسی بھی بنا پہ، اس کا میل اس کو فور پلے میں پورا ٹائم نہیں دیتا، اس کو پراپر سیٹسفائی نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتی ہے اس اینگر اور گریف میں، اس ایموشنل ٹراما کے نتیجے میں وہ بیچاری کھانا شروع کر دیتی ہے کہ کہیں سے تو کوئی پلیئر ملے، اور وہ جو پلیئر ہے کھانے کی وہ اس کو موٹا کر دیتی ہے. تو اس کے ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسز، جو آپ کی فیمیل، آپ کی بیویاں خوش رہیں اور اسمارٹ رہیں اور ہیلدی رہیں، تو ان کو اچھی جو ہے کوالٹی ٹائم دیں اور کوالٹی بیڈ پہ ٹائم دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح میل میں بھی یہی بات ہے.
اگر فیمیل اپنا پارٹ پلے نہیں کرتی، میل کو ہیپی نہیں کرتی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں اس کو خوش کیسے کرنا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں نے جی حضوری کر دی، لیٹ گئی اور بس کام ہو گیا. نہیں، اگر وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اور جس کو شرم کا پردہ بنائے رکھے گی، اب اپنے شوہر سے تو کوئی شرم نہیں، وہ تو آپ کے لباس کی طرح. تو وہ اگر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، میل سیٹسفائڈ نہیں ہوگا تو ذہنی طور پر چڑچڑا پن آئے گا، غصہ آئے گا، اور اس سے نہ تو اس کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی اور نہ مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی. تو فزیکل اور مینٹل ریلیکسیشن کے لیے میل اور فیمیل کے لیے سیکشولی ہیلتھی ہونا ضروری ہے، اور سیکشول ہیلتھ اچھی ہونے کے لیے فزیکل ہیلتھ اچھا ہونا ضروری ہے. فزیکل ہیلتھ اچھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میل اور فیمیل اپنے لیے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالے. ڈیلی کم از کم 20 منٹ صبح، 20 منٹ رات کو ایکسرسائز کریں. ہمارے یہاں یہ بڑا مت ہے کہ جی صبح ہی کرنی ہے یا خالی پیٹ ہی کرنی ہے. وہ دن کبھی بھی پھر نہیں آتا خالی پیٹ والا اور صبح والا اور ایکسرسائز نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ چاہے آپ صبح 10 منٹ نکال لیں، رات کو 10 منٹ نکال لیں، کسی ٹائم دوپہر کو 10 منٹ نکال لیں. ورزش کے ضرور رکھیں. فیمیل اگر ایکسرسائز کرتی ہے تو اس کے مسل ٹون اپ ہوتے ہیں اور وہ اچھا ڈیورنگ میٹنگ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اس طرح میل کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. میل کی اریکشن جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے اگر وہ پراپر ایکسرسائز کرتا ہے. جتنی میل کی مسکولائن باڈی ہوگی، جتنی وہ ایکسرسائز اچھی کرے گا، اتنی ہی اس کی پرفارمنس سیکس میں پرفارمنس اچھی ہو جائے گی. تو یہ ایکسرسائز ایک بیسک چیز ہے سیکشول ہیلتھ کے لیے، جو کہ منیمم 40 منٹ ڈیلی کرنی چاہیے، 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام. دوسرے نمبر پہ ہے ہیلدی ڈائٹ. اب ہمارے ایک مت ہے کہ جی انڈا نہیں کھانا گرم ہے، بادام نہیں کھانا گرم ہے، نٹس نہیں کھانے گرم ہے. جو اچھی ڈائٹ ہے وہ نہیں کھانی، وہ گرم. تو پھر کیسے آپ ہیلدی ہوں گے؟ اب آپ دیکھیے ایک ایکسرسائز ہے، سیکس کرنا بھی ایک ایکسرسائز ہے. تو آپ کو اچھی ڈائٹ چاہیے. دودھ پینا، بادام لینا، اخروٹ لینا، نٹس لینا، پروٹین ڈائٹ لینا، مچھلی لینا، گوشت لینا. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے برابر میں ضروری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں منع ہے، تو پھر کیا فیمیل نے تھکنا ہی ہے؟ پھر وہ اس کے لیے تو یہ ایک پینفل پروسیجر ہو جائے گا جب اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی. تو ایک دوسرے کی صحت کا میاں بیوی کو خیال رکھنا دونوں کو ضروری ہے. میاں جب ڈیوٹی سے آئے تو فیمیل کا کام ہے اس کو ملک شیک بنا کے دینا، اس کو اچھا کھانا دینا. میل کا کام ہے باہر سے اچھی چیزیں لے کے آنا. اچھی چیزوں کا مطلب ہے ہیلدی ڈائٹ لے کے آنا. پیزا برگر لانے کا تو فائدہ نہیں ہے. ہاں نٹس لے کے آئیں اپنے لیے بھی، بیگم کے لیے بھی. اس سے نہ صرف ان کی اپنی ہیلتھ اچھی ہوگی، آنے والے بچوں کی اچھی ہوگی. میں نے اپنی اتنے سالوں کے کیریئر میں صرف ایک بچہ بہت ہیلدی موٹا تازہ دیکھا تھا، ایک پٹھانی کا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتی ہیں؟ ماشاءاللہ اتنا پیارا اور گولو مٹولو آپ کا اتنا موٹا تازہ بچہ، اور وہ خود بھی کافی ماشاءاللہ ہیلدی تھی. اس نے کہا باجی میرا میاں تو مزدوری کرتا ہے اور وہ جو کماتا ہے رات کو مجھے باداموں کا وہ گھوٹ کے سدائی پورا ایک جگ پلاتا ہے. روزانہ میں رات کو کھانا نہیں کھاتی. 9 مہینے میں نے جو ہے باداموں کا دودھ پیا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ بچہ ہو گیا ہے. تو مجھے آج تک اس کے یہ باتیں یاد ہیں کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے ڈیلی بیسس پہ، جو مزدور شوہر تھا، باداموں کی سدائی بنا کے پلائی اور اس کو ماشاءاللہ ہیلدی، وہ خود بھی اور بچہ بھی. ہمارے ہاں یہ پریکٹس اس لیے نہیں ہے کہ جی امی جی نہ دیکھ لیں میں میری کی خدمت کر رہا ہوں. تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد ہے میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی. تو یہ ہے ہیلدی ڈائٹ کی بات. ٹھیک ہے. پھر تیسری بات، جب شادی ہوتی ہے تو سلیپ پیٹرن بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اب موبائلز کی وجہ سے نا یہ زیادہ کام خراب ہو گیا. تو سلیپ اگر نارمل نہیں ہوگی، اب آپ دیکھیں جب تک آپ ہارمون فیمیل کے اور میل کے بیلنس نہیں ہوتے، انفرٹیلٹی کے پرابلمز آگے آ رہے ہیں، موٹاپا، یہ جو چیز. وہ کہتے ہیں کہ رات کو لازمی آپ الارم لگا لیں کہ 10 بجے میں نے بیڈ پہ ہونا ہے. 10 بجے سے پہلے دن کے سارے کام ختم کر لینے ہیں، کھانا، نماز، ضروری سارے کام. 10 بجے آپ بیڈ پہ، تاکہ 12 بجے سے پہلے لازمی سو جائیں. اگر کپل میں سے ایک کو بھی عادت ہے رات کو لیٹ سونے کی تو وہ دوسرا بھی ڈسٹرب ہو. تو یہ ایک روٹین گھر کی ڈسٹرب ہوگی، اور مرد کا کام ہے اس روٹین کو مینٹین رکھنا. بیوی کا بھی کام ہے تاکہ آنے والے بچے جو ہیں وہ بھی اثر نہ پائیں. شروع سے اگر شادی کے بعد آپ کی روٹین رہے گی، انٹل کی کوئی مجبوری ہو، کسی کی ڈیوٹی ہے شام کی یا رات کی، تو ایک الگ بات ہے. جیسے ہم ڈاکٹرز اکثر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک ایکسیپشنل ایشو ہے. اس کے علاوہ رات کو جاگنا بلا وجہ موبائل دیکھنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، ڈراماز دیکھنے کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ہم اگر کوئی بات میاں بیوی نے آپس میں کرنی ہے تو وہ بیڈ پہ اندر آپ کر سکتے ہیں. تو 10 بجے سونے کے لیے لیٹ جانا سیکشول ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ہارمونل بیلنس کے لیے، میل اور فیمیل کے لیے.